بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے۔ بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ حسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ زندگی کی حقیقت اس کے بعد عیاں ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی مکاری اور منافقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شاید ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا خواہ ہی آپ ان پر بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے والا پلٹ کر آپ کی خبر لیتا ہے تو آپ ضروری تھے، اگر نہیں تو آپ بوجھ تھے۔ مجھ سے میری عمر کا خسارہ پوچھتے ہیں، یعنی یہ لوگ مجھ سے تمہارا پوچھتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں میرا ان سے تعلق نہیں رہا۔ انہیں یقین نہیں آتا اور دوبارہ پوچھتے ہیں۔ درود پاک کا سفر جاری رکھیں۔ یہ راحتوں کا سفر ہے، چاہتوں کا سفر ہے، عنایتوں کا سفر ہے۔ یہ عطا کا سفر ہے، کرم کا سفر ہے۔ یہ سخا کا سفر ہے، برم کا سفر ہے۔ ہمارے آدھے دکھوں اور ڈپریشن کی وجہ دوسروں کی طرف دیکھنا اور یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ وہ تو خوش، کامیاب اور پرسکون ہیں، لیکن ہم دکھی، ناکام اور بے سکون ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم گھروں میں جھانک سکتے ہیں، دلوں میں نہیں۔ ہم ان کی نعمتیں گن سکتے ہیں، لیکن صبر کے امتحان نہیں۔ ہم چہرے پڑھ سکتے ہوں گے، لیکن دل پر گرنے والے آنسو نہیں۔ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں۔ یہ ٹھیک اس وقت بدلنا شروع ہو جائے گی جب سوچ، نیت اور ارادہ بدل جائے گا۔ گناہوں کا علاج استغفار ہے۔ زیادہ نہ صحیح، صبح و شام ایک تسبیح پڑھ لیا کرو تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جلن سے انسان دوسروں کی کامیابی کو نہیں روک سکتا، لیکن وہ حسد کر کے اپنی خوشیاں ضرور برباد کر لیتا ہے۔ یہ لمحے عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ ذرا دیکھو کہ دروازے پر یہ دستک کون دیتا ہے۔ محبت ہو تو کہہ دینا کہ اب ہم یہاں نہیں رہتے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی، بد دعا نہیں دیتے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ اپنی دعا کی سوچ کو میچور کریں اور صرف اللہ سے مانگیں، اس یقین سے کہ اگر اللہ نے جو چیز فوراً نہ دی تو اس کے بدلے دوسری کوئی چیز یا کوئی بڑی مصیبت دور کر دے گا۔ اس لیے رب العالمین سے ہی مانگیں۔ آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔
اگر آپ اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں پر توجہ دینے کی بجائے خود پر توجہ دیں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کے پتھر نہیں ہٹاتا۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بس آپ فرض کر لیں کہ جو آپ کے ساتھ نہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ ایک ہی آیت میں کتنی خوبصورتی سے میرے رب نے غمزدہ دلوں کو دلاسا بھی دیا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، تیرے خلاف چال چلنے والے کی چال اسی پر آ پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بری چال چلنے والوں کو خبردار بھی کیا ہے، سمجھایا ہے کہ اے میرے بندو باز آ جاؤ، بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، اور بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جادو کرنا، اور کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری رب نہیں سنے گا، بلکہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کریں گے جب تک کہ نزاع کا عالم نہ ہو، انسان موت کے فرشتے کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، یا قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی خود کو غلط دیکھیں، جب بھی غلطی کا احساس ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور کثرت سے دعا کریں۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دے رہے ہوں تو ہر برے خیال اور بے چینی کو دل سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہیں اور شکر ادا کریں، اور شکر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی ادا کریں۔ اور شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ پرسکون، خوش اور مطمئن رہیں۔ اپنے کل کی ساری پریشانیاں اس رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ سے پریشانیوں کو دور کیا ہے اور آج تک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ آپ کو کل بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ اپنے رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مخالف کسی بھی دلیل پر مطمئن نہیں ہوا کرتے، نہ ہی اپنی زیادتی کا اعتراف کیا کرتے ہیں۔ اختلاف عموماً ذات سے ہوتا ہے، بات سے نہیں۔ سردی میں مسجد جانا مشکل اور مری جانا آسان ہو گیا، ایمان کمزور اور شوق طاقتور ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔